اپنے شو MBS کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج ایبٹ آباد کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر نیوٹرل امپائر پر کڑی تنقید کی ہے اور اسے جانور سے تشبیہ دیتے ہوئے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے۔ کیا تاریخ خود کو دہرانے جا رہی ہے اور اسی طرح کے حالات درپیش ہیں جس طرح کے حالات کا سامنا پاکستان کو 12 اکتوبر 1999 کو تھا، اور کیا اسی طرح کے نتائج جو ہیں وہ برآمد ہونے کی توقع ہے جو تب توقع ظاہر کی جا رہی تھی؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ایبٹ آباد میں آج تحریک انصاف کا جلسہ تھا، پاور شو تھا، یہ کتنا کامیاب جلسہ تھا، شرکاء کی تعداد کتنی تھی، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر کے جو ہے وہ وقت ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ خود تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو جو لیک ہوئی ہے جس میں وہ جلسہ گاہ کی طرف جاتے ہوئے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں اور خود ہی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے چھوٹے گراؤنڈ پہ آپ نے جلسہ جو ہے وہ ارینج کیا ہے۔ یہ آپ سنیے، ملاحظہ کیجیے۔ اتنی چھوٹی گراؤنڈ میں کیا تم نے جلسہ؟ عمران خان صاحب نے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جوتے پالش کرنے سے انکار کر دیا اور غیرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم جوتے پالش نہیں کرتے۔ اسلام مسلمانوں کو غیرت دیتا ہے، لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، ہم کسی کے جوتے پالش کرنے والے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی اس بات پر بعض لوگ تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جوتے پالش نہیں کرتے، تو گویا اس سے بڑھ کے قیامت کی نشانی جو ہے وہ کیا ہوگی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ اتنا زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کپتان نے یہ نہیں کہا کہ وہ بوٹ پالش نہیں کرتے، انہوں نے محض یہ کہنے پہ اکتفا کیا ہے کہ وہ جوتے پالش نہیں کرتے۔ بوٹوں کی بات انہوں نے نہیں کی، بوٹوں سے تو شاید انہیں بہت محبت ہے، نہ صرف کپتان بلکہ ان کے کھلاڑی بھی جو ہیں وہ بوٹوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ایک کھلاڑی جو ہیں وہ کپتان کے وہ تو بوٹ کو جو ہے ایک ٹی وی شو میں لے کر آ گئے تھے۔ اب کیا پوزیشن ہے، لیکن ماضی میں تو بہرحال انہیں بوٹوں سے جو ہے وہ بہت محبت رہی ہے اور بوٹ پالش کرنے پر انہیں کبھی کوئی اعتراض بھی جو ہے وہ نہیں رہا، کبھی کوئی تعامل، کبھی کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ جو ہے وہ کپتان اور ان کے چاہنے والوں یا ان کے کھلاڑیوں کی طرف سے جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ بہرحال آج ہی ISPR کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی مسلح افواج کو بہترین ملکی مفاد میں سیاسی گفتگو سے جو ہے وہ دور رکھا جائے اور سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، مگر آج کے جلسے میں ہی عمران خان صاحب نے نام لیے بغیر فوج کو سیاست میں گھسیٹا اور فوج کے کردار کو جو ہے وہ زیر بحث لائے۔ انہوں نے خود کو سراج الدولہ کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا اور میر جعفر پر ایک مرتبہ پھر انہوں نے تنقید کی۔ اب آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ سراج الدولہ جو ہیں ان کے آرمی چیف ان کا تھا میر جعفر، تو اب اگر خود کو وہ سراج الدولہ سمجھ رہے ہیں عمران خان صاحب، تو وہ آرمی چیف کس کو جو ہے وہ میر جعفر سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں؟ یہ میرے خیال میں اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن اتنی کلیئر انہوں نے ایک مثال دی ہے اور اتنی واضح جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کہ جی وہ ان کا میسج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کمیونیکیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج کی جو ہے اس تقریر میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے نیوٹرل ہونے پہ جو ہے وہ کڑی تنقید کی، اور یہ جو لڑائی ہے سیاسی لڑائی، اسے اسلام اور کفر کی لڑائی جو ہے وہ انہوں نے قرار دیا، اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی، یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا بھی عین فرض تھا اور ہے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا، اور لوگوں کا بھی اس حکومت کے خلاف جدوجہد کرنا، اس حکومت کے خلاف کھڑے ہونا اور عمران خان صاحب کا ساتھ دینا جو ہے وہ عین فرض ہے، اور یہ امر بالمعروف کے زمرے میں جو ہے وہ آتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا آپ خود سنیے،
پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایبٹ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، برائی کے خلاف اچھائی کے ساتھ۔ جو میں بار بار کہتا ہوں، نیوٹرل دینے کی، بننے کی، نیوٹرل بننے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ ہم اچھائی کا ساتھ دیں، رائے حق پہ چلے، انصاف کے لیے کھڑے ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں بٹیر ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں۔ میں بار بار کہتا ہوں، نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں، انسان کو تو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے۔ اس نے تو دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ آخرت میں تمہارے سے جواب لوں گا۔ کیا تم رائے حق پہ چلے؟ کیا تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ کیا تم نے ظلم کا مقابلہ کیا؟ کیا تم نے ناانصافی کے خلاف جہاد کی؟ آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کی؟ پوچھے گا اللہ آپ سے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے نہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں، آپ کو اس نے یہ اجازت نہیں دی۔ جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں پروگرامز میں، بڑا شیر آ کے کسی ہرن یا کسی جانور کو پکڑ لیتا ہے، کوئی اس کو بچانے نہیں آتا کیونکہ وہ نیوٹرل ہے سارے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، عمران خان صاحب نے بہت واضح طور پہ یہ کہا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی انہوں نے یہ تشریح کی کہ جی یہ جو لڑائی ہے یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور وہ اسلام ہے اور ان کے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ گویا کفر کے علم بردار ہیں، اور عمران خان صاحب کا ساتھ دینا عین فرض ہے، امر بالمعروف کے زمرے میں آتا ہے، اور برائی کو روکنے اور نیکی کا حکم دینے کے جو ہے وہ اصطلاح میں آتا ہے اور اس ضمن میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ تاثر دینے کی جو ہے وہ کوشش کی کہ ان کا ساتھ اگر نہ دیا گیا تو قیامت کے دن ان سے جو ہے وہ یہ باز پرس کی جائے گی۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی مذہب کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت خطرناک رجحان ہے سیاست میں، اور یہ رجحان جو ہے اگرچہ عمران خان صاحب نے اسے متعارف نہیں بھی کروایا تو اس رجحان کو عروج پر لے جانے کا کریڈٹ جو ہے وہ انہیں ضرور دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مذہب کارڈ کو جو ہے وہ سیاست کا حصہ بنا دیا ہے، اور اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی کوئی اگر مذہب کی بات کرتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج یہ ہے جناب کہ جی یہ جیسے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اگر آپ اس حکومت کے خلاف نہیں اٹھیں گے تو اللہ آپ سے جو ہے وہ پوچھے گا۔ وہ جیسے انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ حق اور باطل کے اس مارکے میں وہ حق ہیں اور ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ باطل ہیں، تو اگر اسی طرح ان کے سیاسی مخالفین بھی اپنے کارکنوں کو یہ امپریشن دینا شروع کر دیں اور ان کے سیاسی مخالفین ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ان پر حملے کرنا شروع کر دیں، ان کی ٹھکائی کرنا شروع کر دیں، اور عین اسلام کی لڑائی یعنی کربلا کا مارکہ سمجھ کر حق اور سچ کی جدوجہد جان کر جو ہے وہ ان کے خلاف اگر نبرد آزما ہو جائیں تو اس ملک میں کس طرح کی خون ریزی ہوگی، کس طرح کا فساد اور انتشار جو ہے وہ برپا ہوگا، اس کا اندازہ جو ہے وہ آپ بخوبی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں، اسے حق اور باطل کی لڑائی جو ہے، اسلام اور کفر کا مارکہ جو ہے وہ نہ بنائیں۔ اگر آپ نے اس طرف چلے گئے تو ہمارے معاشرے میں پہلے ہی بہت شدت پسندی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو آگ بھڑکے گی اس کی زد میں صرف آپ کے سیاسی مخالفین نہیں آئیں گے بلکہ آپ خود بھی اس کی زد میں جو ہے وہ آئیں گے۔ اور جیسا میں نے شروع میں کہا، اور پھر آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر کا یہ چنک جو ہے ملاحظہ بھی فرمایا کہ انہوں نے ایک بار پھر کڑی تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا ان اداروں کو جو نیوٹرل ہیں اور سیاست میں کردار ادا کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے خود کو ہرن سے تشبیہ دی اور اپوزیشن کو جو ہے وہ ایک شیر سے تشبیہ دی، اور کہا کہ جب شیر ہرن کا شکار کرنے آتا ہے
تو کوئی جانور اس کی مدد کو نہیں آتا کیونکہ وہ سب نیوٹرل ہوتے ہیں. اور انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نیوٹرل ہونے کی اجازت ہی جو ہے وہ نہیں دی. گویا ان کا جو مقدمہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فوج سیاست سے دور رہے, اپنے دائرہ کار میں رہے اور آئین کی پاسداری کرے, بلکہ ان کا مقدمہ یہ ہے کہ فوج ان کے ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہوئی, اور اب بھی اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے, اب بھی اگر فوج اپنے آئین سے, اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہوئے سیاست میں ملوث ہو جائے اور ان کا ساتھ دینے پہ تیار ہو جائے, نیوٹرل نہ رہے, تو پھر ان کی سارے جو گلے ہیں, سارے جو شکوے ہیں اور ساری جو شکایتیں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. اس سے پہلے بھی وہ ایک انٹرویو کے دوران یہ واضح کر چکے ہیں کہ جی جولائی میں ہی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی حکومت گرانے کی سازش کی جا رہی ہے, لہٰذا وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو سردیاں ہیں یہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے ساتھ گزاریں, اور سردیوں کے دوران جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل نہ کیا جائے تاکہ وہ یہ جو حکومت گرانے کی کوشش ہو رہی تھی وہ اس کوشش کو جو ہے وہ ناکام بنا سکیں. یہ دراصل انہوں نے ایک چارج شیٹ تھی یہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف, کیونکہ اس میں وہ بہت کھل کر یہ بتا رہے ہیں کہ جی اگر جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر برقرار رہتے تو گویا وہ ان کے ذریعے جو ہے اس یہ جو حکومت گرانے کی کوشش تھی اس کو وہ دبانے میں اور ناکام بنانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے. یہ دراصل آئی ایس آئی کا جو سیاسی کردار ہے اس کا نہ صرف اعتراف ہے بلکہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ کھلی جو ہے وہ چارج شیٹ بھی ہے. اور اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یا تو کسی دشمن کی طرف سے دی جا سکتی ہے یا کسی بے وقوف دوست کی طرف سے ہی دی جا سکتی ہے, کیونکہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کے بعد, اس طرح کے بیان کے بعد, اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی جو کچھ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ ان کو زیر بحث لانا, ان پہ بات کرنا جو ہے وہ کیا قابل گرفت نہیں ہے, کیا اس پہ جو ہے وہ باز پرس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے دراصل وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کے ساتھ ہیں اور باقی جو ادارہ ہے وہ ایک طرف ہے. دراصل اس طرح کے بیانات دے کر نہ صرف وہ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں بلکہ فوج کے اندر درار ڈالنے, فوج کے اندر تفریق پیدا کرنے اور فوج کے اندر جو ہے وہ تقسیم پیدا کرنے کی جو ہے وہ بھی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. کیونکہ اس تاثر کے نتیجے میں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ کسی اور جگہ کھڑے ہیں اور باقی ادارے کی جو پوزیشن ہے, باقی ادارے کا جو موقف ہے وہ شاید جو ہے وہ کچھ اور ہے, اور بدقسمتی سے حالات وہی رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں جس طرح کے حالات کا سامنا ہمیں اکتوبر 1999 میں تھا. تب بھی ظاہر ہے 12 اکتوبر 1999 کو جو کچھ ہوا وہ اچانک نہیں ہو گیا تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا, اس کا ایک پس منظر تھا, اس کے پیچھے کچھ واقعات اور کچھ معاملات تھے جو اگرچہ جنوری 1999 سے ہی جو ہے وہ چل رہے تھے, لیکن کارگل کے بعد ان کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے حالات کو اور معاملات کو جو ہے وہ مزید بگاڑ دیا. تب بھی ایک کور کمانڈر کا ہی جو ہے وہ معاملہ تھا جو اس وقت کور کمانڈر کوئٹہ تھے, جنرل طارق پرویز, جو ٹی پی کے نام سے جو ہے وہ فوج میں مشہور تھے. جنرل پرویز مشرف کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ جی یہی ایک شخص ہے جو میرے راستے کا پتھر ہے, جو میری راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے. اگر ان کو ریپلیس کیا گیا تو یہ شخص جو ہے اس کو آگے لایا جا سکتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت نواز شریف کی کابینہ میں جو وفاقی وزیر تھے راجہ نادر پرویز, یہ جو کور کمانڈر کوئٹہ تھے طارق پرویز, جنرل طارق پرویز, یہ دراصل ان کے بہنوئی بھی ہیں. تو اس تعلق کی وجہ سے اور کزن بھی ہیں, تو اس رشتے کی وجہ سے بھی جنرل پرویز مشرف کو یہ خوف لاحق تھا کہ جنرل طارق پرویز جو ہے کور کمانڈر کوئٹہ وہ شاید ان کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے. لہٰذا جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے وزیر اعظم سے کہا کہ جی اگر آپ ٹی پی کو ہٹا دیں
تو آپ کے اور میرے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس وقت کے جو وفاقی وزیر ہیں چودھری نثار، ان کے ذریعے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ یہ پیغام پہنچایا گیا، پیغام دیا گیا، اور یہ مطالبہ میاں نواز شریف نے تسلیم کر لیا، اور کور کمانڈر کوئٹہ جنرل طارق پرویز کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوئے، اور پھر 12 اکتوبر 1999 کو جب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین خواجہ کو میاں نواز شریف نے آرمی چیف لگانے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں کو ہو گیا اور فوج نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا۔ تو آج کل کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں خاصی مشابہت ہے، خاصی جو ہے وہ مماثلت ہے۔ اب بھی جو ہے وہ ایک کور کمانڈر متنازع ہو رہے ہیں، اور وہ کور کمانڈر کو متنازع کرنے میں انہی لوگوں کا جو ہے وہ ہاتھ ہے، وہی لوگ جو ہیں وہ متحرک اور فعال ہیں جو ان کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار ان کا ذکر کر کے، بار بار ان کا نام لے کے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ متنازع بنا رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس طرح کا کام کوئی دشمن کر سکتا ہے، یا پھر کسی بے وقوف دوست کی طرف سے اس طرح کی چیزوں کی جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو مماثلت میں نے آپ کو بتائی 99 کی اور ابھی موجودہ صورتحال کی، دونوں کا نتیجہ اس حد تک تو ایک جیسا ہی نکلتا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال درپیش ہوئی ہے، تو الٹیمیٹلی جو سپہ سالار ہیں، جو آرمی چیف ہیں، جو حتمی جیت ہے وہ انہی کی ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے اندر نظم و ضبط ہے، بڑا سخت قسم کا جو ہے وہ ڈسپلن ہوتا ہے، تو اس میں آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جی کوئی دوسرا نتیجہ جو ہے وہ برآمد ہو سکتا ہے۔ اور میں تو پہلے ہی اپنے ایک شو میں، بہت پہلے بلکہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ ان قریب جو ہے وہ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ان کو جی ایچ کیو جو ہے وہ پوسٹ کر دیا جائے گا، اور پھر یعنی اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو پریمیچور ریٹائرمنٹ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کئی بار اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے ہیں۔ میں نے ایک مثال پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب جنرل آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف بنے تھے، تو اس وقت جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے لیفٹیننٹ جنرل حمید گل، جو اس وقت کور کمانڈر ملتان تھے، وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے تھے، اور پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور انہیں جو ہے وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کا تبادلہ کرنے کے بعد انہیں کور کمانڈر ملتان لگایا گیا تھا۔ وہ آرمی چیف کے متوقع امیدواروں کی فہرست میں جو ہے وہ نہ صرف شامل تھے بلکہ ان کا شمار تگڑے امیدواروں میں ہوتا تھا، لیکن جب انہیں نئے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ نے ملتان سے ہٹا کر ہیوی انڈسٹریز ٹیکس لا جو ہیں اس کا چیئرمین جو ہے وہ لگایا، تو انہوں نے اس کا چارج لینے سے انکار کر دیا، اور پھر انہیں پریمیچور ریٹائر جو ہے وہ کر دیا گیا، قبل از وقت انہیں فوج سے فارغ کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی اتنی اچنبھے کی بات جو ہے وہ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ حالات جو ہیں وہ اسی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب یہ جو خونی مارچ کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ جو 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لا کر کے جو ہے وہ اپنے مطالبات منوانے کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، اور اس سے پہلے ہی معاملات کو سنبھال لیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔